الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ولا رسالة بعد ولا نبوة بعد ولا أمة بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب حضرات انتہائی محبت اور خلوص سے بآواز بلند دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سماعت کرنے والی عفت مآب ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج کی یہ خوبصورت محفل ہمارے برادران حضرت شیخ پروفیسر عبدالقدوس محسن صاحب اور برادر کبیر حضرت مولانا قاری زکریا صاحب اور ان کے رفقاء نے یہ خوبصورت محفل حسب روایت سجائی ہے، اور مجھ سے پہلے ہمارے ملک کے نامور نعت خواں مولانا قاسم گجر صاحب نے جس طریقے سے، جس خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے ایمان کو جگایا بھی، گرمایا بھی، اور آپ حضرات کو بیدار بھی کیا، اور ہم سب بھی ان کی آواز سے محظوظ ہو رہے تھے۔ ان کے پیغام کو سن کے ہمارا دل بھی معطر اور منور ہو رہا تھا۔ یقیناً 1 بج چکا ہے اور اتوار سے پروگرام سموار میں داخل ہو چکا ہے، اور آپ حضرات کا بھی زیادہ وقت لینا اب مناسب نہیں ہے۔ بس میرے دل میں یہ بات آئی کہ اب آخر میں بات کو سمیٹ لیا جائے۔ ہمارے بھائیوں نے جو محنت کی ہے، جو آواز لگائی ہے، اور اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یحییٰ خان صاحب محسن کی ان روایات کو، اسی سلسلے کو جاری اور ساری رکھا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں ان بھائیوں نے اس نسبت کو نہ صرف سنبھالا ہے بلکہ سنبھال کے اس کو آگے بڑھایا بھی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی زندگیوں میں، علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائیں، اور ہر قسم کے شرور سے، فتن سے اور نظر بد والوں کی نظر بد سے ان بھائیوں کی حفاظت فرمائیں۔ دل سے ان لوگوں کے لیے دعا نکلی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ہمارے حضرت کے اس گلشن کو تا قیامت یوں ہی جاری اور ساری رکھیں۔ اب ان بھائیوں نے جو محنت کی ہے، ظاہری بات ہے پروگرام کرنا آسان نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آنے والے مہمانوں کو لینا، ان کی خدمت، اور پھر یہ پروگرام کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، آپ حضرات کو بھی یہاں جمع کرنا، یہ ایک محنت طلب کام ہے۔ اب یہ محنت کسی کھاتے میں لگ جائے اور آپ کا بیٹھنا بھی کسی طرف موصول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرما لیں، اس کے لیے ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، اس کے بعد دعا کر لیتا ہوں۔ میں وہی بات کہ جو میرا اور آپ کا رمضان بھی قبول ہو جائے، میرا اور آپ کا یہ بیٹھنا، یہ تراویح کی عبادت، یہ روزے کی عبادت، معتکفین کا اعتکاف میں بیٹھنا، اور ہم سب کا لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، تاک راتوں میں جاگنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ اس کے لیے اپنے اساتذہ سے جو بات سنی ہے میرے دوستوں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی، کیونکہ مجھے آپ کی تھکاوٹ کا بھی اندازہ ہے۔ وہ بات یہ ہے، اگر میں اور آپ
ایک بات کا عزم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے امید ہے اور اللہ کے گھر سے کہ جب رحمتیں برس رہی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی نہیں ہے، برسنے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو یہ پیغام دے رہی ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت کا طلبگار، اپنی ضرورتوں کو مانگنے والا، کہ پہلے آسمان پہ اللہ آئے ہوئے ہیں اور آسمان اول پہ آ کے مجھے اور آپ کو جگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی آئے تو صحیح، مانگے تو صحیح، میں اس کا دامن بھر دوں گا، میں جھولی اس کی بھر دوں گا۔ لیکن میرے دوستو، گزارش یہ ہے ہم ایک بات کی نیت کریں، جو قرآن کریم پڑھنے کے نتیجے میں سارا رمضان الحمدللہ خوش نصیب افراد نے تراویح میں قرآن سنا بھی ہے، سنانے والوں نے سنایا ہے۔ قرآن کریم کا آغاز اللہ نے کہاں سے کیا ہے؟ کہاں سے کیا ہے؟ صرف اس وجہ سے سوال کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، صرف اس لیے تاکہ آپ کی توجہ شامل ہو جائے۔ آپ کی کیا ہو جائے توجہ؟ قرآن کا آغاز کہاں سے؟ بولو بھائی، آواز نہیں آ رہی۔ الف لام میم سے۔ سورۃ الفاتحہ تو ویسے ہی وہ قرآن کا خلاصہ ہے، تو قرآن کا آغاز کہاں سے ہے؟ الف لام میم۔ سورۃ البقرہ کا جو آغاز ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ بولو بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام میم سے قرآن کا آغاز ہے۔ سوال یہ ہے اللہ نے اپنے قرآن کا آغاز الف لام میم سے کیوں کیے؟ الف لام میم سے آغاز کیوں کیے؟ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ کے علاوہ اس کا مطلب کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے شروع میں الف لام میم لا کے مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیا ہے، وہ پیغام دینا مقصد ہے۔ کیوں آخر آغاز الف لام میم سے ہے؟ اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہے، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ وہ حروف مقطعات ہیں اللہ نے شروع میں لایا، بتلایا یہ ہے، سمجھایا یہ ہے کہ میں نے ہزاروں مخلوقات پیدا کی ہیں، ان مخلوقات میں سے میں نے عزت اور کرم اور مرتبہ جو ہے اشرف المخلوقات ہونے کا وہ کس کو دی ہے؟ حضرت انسان کو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو عزت عطا کی ہے۔ اور خلقت بیدیہ، یہ واحد مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کی؟ اور بخاری شریف کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کی۔ اللہ نے آدم کو کس پہ پیدا کیا؟ اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ تو صورت سے پاک ہے، جسد سے پاک ہے، وجود سے پاک ہے۔ مطلب علماء نے اس کا یہ بیان کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے لیے کوئی وجود پسند کرتا تو وہ پسند کرتا جو اللہ نے حضرت انسان کو عطا کیا۔ یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے اتنا مقام بلند عطا فرمایا ہے۔ اس کو اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جب تک تم میری بارگاہ میں دل کا پیالہ خالی کر کے نہیں نہ آئے گا، جب تک یہ عزم کر کے نہیں آئے گا، یہ نیت کر کے نہیں آئے گا اور اس بات کا اعتراف نہیں کرے گا کہ یا اللہ علم کے سارے خزانے تیرے پاس ہیں، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، تو ہی سب کچھ جانتا ہے، کہ علم کے خزانے اتنے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر سید الاولین والآخرین جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا علم عطا فرمایا، اللہ ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہو رب زدنی علما، کہو رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ وہ کائنات کا مالک لہو مقالید السماوات والارض، وہ انسانوں سے کہہ رہے اس بات کا اعتراف کرو میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، علم کے سارے خزانے تیرے پاس ہیں۔ جب اس اعتراف کے ساتھ رمضان کا استقبال کرو گے، قرآن کو کھولو گے تو اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن کو میں تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بناؤں گا۔ تمہارے لیے کیا بناؤں گا؟ ہدایت کا ذریعہ بناؤں گا۔ میرے دوستو یہی عرض ہے، یہی میرا مجمع۔ آج بھائی احمد علی وہاں بیٹھ کے ایک بات کر رہے تھے، اس سے یہ میرا پھر ذہن بنا، یہ مضمون میرے ذہن میں آیا۔ وہ کیا بات کر رہے تھے؟ کہتے ہیں میں ادارے چلا رہا ہوں ایک دو، وہاں پہ جو ملازمین ہیں ہر ایک کوشش کرتا ہے اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کی، اپنے گناہوں کو کیا کرنے کی؟
جسٹیفائی کرتا ہے. جھوٹ بول رہے ہیں، مانتا نہیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. کوئی نہ کوئی عذر، جس کو کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر اس گناہ. کوئی آدمی کوئی بھی غلطی کر رہا ہے، کوئی سود کی لعنت میں مبتلا ہے، کوئی شراب کی لعنت میں مبتلا ہے، کوئی بد نظری بد نگاہی کی لعنت میں مبتلا ہے، بجائے اپنی غلطی ماننے کے آگے سے جسٹیفائی کرتے ہیں. نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ کے پھیلایا ہوا حسن دیکھ رہا ہوں، اللہ کے پھیلایا ہوا حسن دیکھ رہا ہوں. اور اگر کوئی کسی کو کسی بات پہ بھی ٹوکتے ہیں، آگے سے کہتے ہیں بھائی کیا ہو گئے، غلط تو نہیں کر رہا، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا. یعنی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا روگ یہ ہے، ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. اسی سورۃ البقرہ میں بات کو میں ختم کرتا ہوں. یہی میں نے آج نیت کرانی ہے، یہی اس جلسے کی وصولی ہو جائے گی، ہمارا ذہن بن جائے، یہ جلسہ ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے. ان جلسوں کا مقصد صرف واہ نہیں ہے، ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ میری جان، میری اور آپ کی کیا ہو جائے، زندگی بدل جائے. میری اور آپ کی زندگی میں سوچنے کے انداز میں تھوڑا سا فرق پیدا ہو جائے. اسی سورت کے 2 رکوع کے بعد اللہ نے حضرت آدم کے واقعے کو بیان کیا. کس کو بیان کیا؟ حضرت آدم کے واقعے کو. بات میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس میں ایک چھپا ہوا سبق وہ سنا کے پھر دعا کر لیتے. وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا آدم کو، اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو. ٹھیک ہے؟ اور کیا کہو؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما، کھاؤ پیو مزے سے رہو. ہاں ایک کام ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جاؤ. اب کیا ہوا؟ حضرت آدم سے بھول ہو گئی، اس درخت کے قریب چلے گئے. اب جب اس درخت کے قریب چلے گئے اور دانے گندم کھا لیا، اب جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت آدم سے کہ تم کیوں چلے گئے، تمہیں منع نہیں کیا تھا، کیوں چلے گئے؟ اب حضرت آدم نے جو جواب دیا، قرآن نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. اور یہیں ابلیس کا ذکر بھی ہے، جب کہا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو کیا کرو، سجدہ کرو. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے ابا، انکار کیا. واستکبر، اور کیا کیا، تکبر کیا. وکان من الکافرین. اب جب میں نے حضرت آدم کی بات کو وہاں روک دیا، اس کو میں بعد میں کرتا ہوں، میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. ابلیس سے پوچھا اللہ نے کہ تجھے میں نے کہا تھا سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اب ابلیس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام عزازیل. اور یہ وہ اللہ کی مخلوق تھا کہ اس کائنات میں ایک بلش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں اسے سجدہ نہ کیا ہو. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے پیر و مرشد، وہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان میں 3 آئینیں تھیں. شیطان میں 3 آئینیں تھیں، ایک آئین نہیں تھی. عالم بہت بڑا تھا، عابد بہت بڑا تھا، عارف بہت بڑا تھا. عالم بھی اتنا بڑا، اللہ سے بحث کر رہے. عابد اتنا بڑا، کائنات میں ایک بلش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو. عارف، اللہ کو پہچانتا بھی تھا. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن ایک آئین نہیں تھی. وہ آئین کون سی؟ عاشق نہیں تھا. عاشق بولو. عابد بھی تھا، بولو. عابد بھی تھا، عالم، عارف، لیکن عاشق نہیں تھا. عاشق ہوتا نا تو اللہ سے سوال نہ کرتا. جب اللہ نے کہا نا ارے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو نعوذ باللہ اللہ کو سمجھانا شروع کر دیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ کا کام بلندی پہ جانا ہے، مٹی کا کام پستی میں جانا ہے. ایک بلند چیز ایک پست چیز کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ نعوذ باللہ وہ اللہ کو دلیلیں دینا شروع کر گیا. اس نے اپنی غلطی کو مانا نہیں، بلکہ غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. اس نے گناہ بدتر از گناہ کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَخْرُجْ مِنْهَا، نکل جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کی صبح تک تجھ پر میری لعنت پڑتی رہے گی. حالانکہ وہ جنت میں تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عاشق نہیں تھا. عشق ہوتا، محبت ہوتی، اللہ سے سوال نہ کرتا. ادھر حضرت آدم سے جب اللہ نے پوچھا آدم کہ تجھے میں نے منع نہیں کیا تھا، آدم اور اس کی بیوی حضرت حوا نے جواب کیا دیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے ربا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا. وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا،
ترحمنا، ہم پہ رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم خسارے میں سے ہو جائیں گے۔ جب یہ صدا آدم کی آسمانوں پہ گئی ہے، عرش معلیٰ پہ گئی ہے، تو آسمانوں سے اللہ کی آواز آئی ہے، اے آدم تیرا یہ اپنی بھول کا اعتراف کر لینا، مجھے اتنا پسند آیا، میری رحمت اتنے جوش میں آئی کہ آدم پہلے تو میرا خلیفہ تھا، اپنی بھول کو جب تو نے مانا ہے اور اپنی اس بھول کا اعتراف کیا تو میری رحمت کا سمندر اتنا جوش میں آیا کہ میں نے نبوت کا تاج تیرے سر پہ سجا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اعتراف۔ ہم میرے دوستو آج نیت کریں، آج کے بعد اپنی غلطی کو مانیں گے، اتنا ہی کر لیں۔ یہی تو آخرات کا سودا ہے کہ آج کے بعد یہ نیت کرو، اگر جھوٹ زبان سے نکل گیا تو اس کو جسٹیفائی، اگر کہیں کچھ غلط ہو گئے تو اللہ کے نبی کی حدیث سن لو نا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سارے ابن آدم غلطیاں کرنے والے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور غلطیاں کرنے والوں میں سب سے بہتر معافی مانگنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو جب ہم یہ اعتراف کی صفت اپنے اندر پیدا کریں گے نا، اس کا لازمی نتیجہ میرے اور آپ کے اندر تواضع پیدا ہوگی۔ آج گھر گھر میں لڑائی کیوں ہے؟ میاں بیوی کی لڑائی کیوں ہے؟ بیوی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، شوہر اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں۔ باپ اور بیٹے کی لڑائی کیوں ہے؟ بیٹا اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے، استاد اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کو برباد کیوں کر بیٹھے ہیں؟ آج اپنے گھروں میں آگ کیوں لگا بیٹھے ہیں؟ آج ہر آدمی اپنی انا کا اسیر ہو گیا ہے، اپنی انا کا بت اس نے اتنا پالا ہوا ہے کہ اس کو زبان سے یہ جملہ نکالتے ہوئے لگتا ہے جیسے میری عزت میں کمی آ جائے گی۔ اللہ کی قسم جو کسی سے معافی مانگے گا نا تو نبوت کی زبان سے یہ جملہ نکلے، قیامت کے دن اس کو عزت میں لے کے دوں گا۔ تو آج میرے دوستو ہم نیت کریں، ہم اعتراف کی عادت پیدا کر لیں۔ اللہ کی قسم اس سے آپ چھوٹے نہیں بڑے ہوں گے انشاءاللہ بس، آپ چھوٹے نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے؟ بڑے ہوں گے۔ تو سارا مجمع نیت کرتا ہے نا انشاءاللہ العزیز کہ آج کے بعد کیا کریں گے اپنا؟ جب اعتراف کی صفت پیدا ہو جائے گی نا تو اللہ بدلے میں مجھے اور آپ کو تقوی کی دولت عطا فرمائیں گے۔ کس کی دولت عطا فرمائیں گے؟ یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے، اگر ابھی بھی ہم اس بات کی نیت کر لیں، آج کے بعد غلطی ماننے میں آڑے نہ آئے، تکبر آڑے نہ آئے کہ میں تو بڑا چودھری، میں تو بڑی شے ہوں، میں کیوں کہ اپنی بیوی سے کہوں کہ جناب مجھ سے غلطی ہوگی۔ نہیں، اللہ کی قسم آپ یہ کرنا سیکھ لو، اپنی زبان سے یہ کہنا سیکھ لو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مدد کرتے ہیں، پھر دیکھو اللہ آپ کے دل کو کیسے کھول دیتے ہیں۔ اور جب ایسا دل، جس دل کے اندر تواضع ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اللہ کی قسم حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص تواضع کے ساتھ کسی بوڑھے آدمی کو روڈ کراس کراتا ہے، کیا کراتا ہے؟ سڑک کراس کراتا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو پل صراط کراس کرائے گا۔ کیا کرائے گا؟ پل صراط پہ اس کی مدد ہو جائے گی۔ تو بوڑھوں کی عزت کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں۔ یہی رمضان کا پیغام ہے کہ میں اور آپ کم از کم مسلمان ہونے کا ادنا درجہ تو یہ، وہ بہت آگے کی باتیں کہ ہمیں سارا سال تہجد نصیب ہو جائے، سارا سال قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے، وہ تو بڑی بڑھیا باتیں۔ میں تو ابھی بہت بیسک بات کر رہا ہوں کہ یہ مجمع نیت کرے کہ میں اور آج کے بعد اپنی غلطی کو، تو جب یہ عزم آ جائے گا نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لا، غلطی ماننے والا ایسے جیسے اس نے غلطی کی نہیں، غلطی ماننے والا ایسے جیسے کہ اس نے غلطی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا التائب حبیب اللہ، اپنی غلطی کو ماننے والا اللہ کا دوست ہے۔ آج مجمع توبہ کر لے، نیت کر لے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو اپنی غلطی کو مانے گا اللہ اس کو 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ کتنے انعام عطا فرمائیں گے؟ پہلا انعام، اللہ قیامت کے دن اس غلطی ماننے والے کو جس نے بظاہر دنیا کی جھوٹی عزت کو قربان کیا، وقتی طور پہ بندے کی ٹھیس پہنچتی ہے، چوٹ لگتی ہے دل پہ، کسی بھرے مجمع میں کہنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن جب یہ چوٹ اپنے دل پہ برداشت کرے گا نا تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میں جب اس کو اس کی غلطی ماننے پہ جو اجر دوں گا نا، اس کے لیے پیمانہ اس کے عمل کو نہیں اپنے فضل کو بناؤں گا۔ عدل کرے تے کمن اچیاں شانہ والے، جے فضل کرے تے بخشے جان میرے جے منہ کالے بھی۔ اور اللہ کا فضل پتہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس نے اپنے بیٹے کا ذہن بنایا، بیٹا جب بھی مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔
مائیں ایسی ہوتی تھیں جو بچوں کا ذہن کیا بناتی تھیں؟ بیٹا جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو۔ ایک دن ماں کے دل میں خیال آیا میں بچے کا امتحان تو لوں، ذہن بنا ہے کہ نہیں بنا؟ بیٹا آج گھر میں گڑ نہیں ہے تو اپنے اللہ سے گڑ کا ایک ٹوکرا تو لا دے۔ تو وہ بچہ معصوم تھا، اس نے مصلی بچھایا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کی، یا اللہ میری امی کے پاس گڑ ختم ہو گئے، گڑ کا ٹوکرا تو لا دے، گڑ کا ٹوکرا تو مل جائے۔ اللہ کو اس بچے کا مانگنا اتنا پسند آیا کہ اس گھر کا جو ساتھ والا کمرہ تھا سارا کا سارا گڑ سے بھر گیا، سارا۔ ماں ہی کچھ دیر کے بعد دیکھا تو گڑ ہی گڑ۔ بیٹا یہ کہاں سے لایا ہے؟ میں نے تو تجھ سے ایک ٹوکرا مانگا تھا، تو پورا کا پورا کمرہ لے آیا۔ تو بیٹا معصومانہ انداز میں کہنے لگا، اماں میں نے اپنے حساب سے مانگا، اللہ نے اپنے حساب سے دیا۔ ہاں وہ لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، جو ٹوٹے رشتے جوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا فضل، یہ کہ اللہ کا۔ تو آج کے بعد سب نیت کرتے ہیں نا اپنی غلطی کو مانیں گے، کیونکہ قیامت کے دن بدلہ کیا ہے؟ دوسرا انعام۔ اللہ فرماتے ہیں جو اپنی غلطی کو مانے گا نا، میں اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ نیکیوں سے بدل کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کیفیت نصیب فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہم انا نعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، اے مہربان اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، غفار اللہ، وہاب اللہ، رزاق اللہ، فتاح اللہ، علیم اللہ، قابض اللہ، باسط اللہ، خافض اللہ، رافع اللہ، معز اللہ، مذل اللہ، سمیع اللہ، بصیر اللہ، حکم اللہ، عدیل اللہ، بصیر اللہ، خبیر اللہ۔ اے مہربان اللہ، تاخیرات ہے، آخری لمحوں میں داخل ہو چکی ہے، یہ مجمع آپ کی بارگاہ میں تھکا ہوا تیری محبت میں یہاں جمع ہوا ہے۔ تیری محبت کے علاوہ کوئی محبت نہیں ہے۔ تیرے پاک نبی کی محبت میں، تیرے نبی کے پاک صحابہ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، تیرے گھر میں جمع ہو کے اپنی غلطیوں کو اعتراف کرنے کی بات کر رہے۔ ہم سب اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں۔ یا اللہ مانا کہ ہماری زبانوں نے جھوٹ بولا، ہمارے ہاتھوں نے غلط استعمال ہوئے، ہماری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے۔ یا اللہ ہم اپنی گناہوں پہ شرمندہ ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم ظالم بھی ہیں، ہم پاپی ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رمضان تیرا آ گیا، 2 عشرے گزر گئے، لیکن ہمارے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ نہ ہم سے جھوٹ چھوٹا، نہ ہم سے ظلم چھوٹا، نہ بددیانتی چھوٹی۔ لیکن اے اللہ اب تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے مہربان اللہ، اگر تو نے معاف نہ کیا تو قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو قبر کی اندھیری رات اور قبر کی تاریک رات کے قبر کے گھڑوں کے اندر یا اللہ تیری معافی تو ہے جس کے سر پہ اور جس کے سہارے یا اللہ قبر میں آسانی ہوگی۔ یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں۔ گرمی کے اندر 1 گھنٹہ اگر پنکھا نہ چلے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو یا اللہ قبر کے اندر تو کہ پنکھا بھی کام نہیں کرے گا، قبر میں تو کوئی کام نہیں آئے گا، نہ مال، نہ دولت، نہ عہدہ، نہ منصب، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بچے، جن کے لیے ہم نے نہ حلال اور حرام کو دیکھا، نہ جائز اور ناجائز کو دیکھا۔ لیکن آج یا اللہ تیرے بندے ہیں، تیری بارگاہ میں بوڑھوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، بچوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، تیرے کمزور بندے ہیں،
تھکے ہوئے مسلمان ہیں، نفس و شیطان کے ہاتھوں ہارے ہوئے مسلمان ہیں۔ یا اللہ ہمیں نفس نے برگلایا، ہمیں شیطان نے برگلایا، اور یہی جملہ اور پٹی پڑھائی کہ دیکھا جائے گا، چلا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ لیکن یا اللہ کیا دیکھا جائے گا؟ جب تیری پکڑ آئے گی ہم تو تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہمارے گناہ تو اس قابل تھے کہ ہم نے جب ہماری آنکھیں آوارہ ہوئیں تو ہماری آنکھوں کو نکال دیتا، جب ہماری کانوں نے گانوں کو سنا، رمضان کے مہینے میں بھی موسیقی اور میوزک سننے سے ہم باز نہ آئے، اور یا اللہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم بے حیائی کے کاموں سے باز نہ آئے، موسیقی کے سننے سے باز نہ آئے، اور یہ ہوائیں بھی پاگل ہوئیں، سب نے یا اللہ تجھے کہا ہمیں موقع دے۔ یہ زمین بھی کہتی تھی تو موقع دے تو میں پھٹ جاؤں اور ان بندوں کو نگل لوں جو رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اگر تو نے معاف نہ کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم حضور کے سامنے کس طریقے سے پیش ہوں گے؟ اور اے اللہ تو جانتا ہے اگر ہمیں عذاب ہوا تو تیرے نبی کا دل دکھے گا، اور تو اپنے نبی کا دل کیسے دکھا سکتا ہے؟ یا اللہ اسی وجہ سے تو ہمیں معاف فرما۔ اگر تو عذاب دے گا تو ہم تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کر دے گا تو یا اللہ تیری بادشاہت میں کمی کوئی نہیں آئے گی۔ یہ مائیں بھی ہاتھ اٹھائی بیٹھی ہیں، یہ بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، معصوم بچوں کا واسطہ ہے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ یہ دوسری تاخیرات ہے تو کہہ دے کہ معاف کر دیا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ یا اللہ ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے تیری بارگاہ میں پکا عزم کرتے ہیں آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کریں گے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حاضرین میں سے جس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک یا قریبی رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے بزرگ، ہمارے محترم حضرت مولانا یحییٰ خان صاحب محسن رحمۃ اللہ علیہ۔ یا اللہ یہ علاقہ ان کی خدمات پہ گواہ ہے، یا اللہ یہ ادارہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی آخرت کی منازل آسان فرما، انہیں یا اللہ اپنا قرب نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے میرے مہربان اللہ یہ جتنا بھی مجمع آیا ہوا ہے ان کے دلوں کی جائز حاجات کو تو خوب جانتا ہے، تیرے علم میں ہے۔ یا اللہ ان کے تمام دل کی جائز حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے میرے مہربان اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا غیب سے بندوبست فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے فکر مند ہیں ان کی بچیوں کے اپنے وقت پہ اچھے نصیب فرما۔ اے اللہ جو اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں ان کو اپنے گھروں میں سکون والی عزتوں والی زندگیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کا کہا ہے یا جن کا ہم پہ حق ہے یا جن کا ہم سے تعلق ہے یا جو ہم سے امید رکھتے ہیں سب کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ بہکنے سے، پھسلنے سے، گمراہ ہو جانے سے، بری موت سے، برے وقت سے، بری گھڑی سے، اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نعمتوں کے مل جانے کے بعد اس کے چھن جانے سے محفوظ فرما، ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما، ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما، ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، عالم اسلام کا یہ قلعہ ہے، یا اللہ اس کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، یا اللہ کشمیر، فلسطین اور افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ یہ پڑوس میں تو نے امارت اسلامیہ کا جو منظر دکھایا ہے، یا اللہ ان فقیروں کو، ان شہزادوں کو استحکام عطا فرما۔ اے اللہ کم مانگا ہے زیادہ عطا فرما، تمام مسلمانوں کے جان مال عزت ایمان آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک جئیں اسلام پہ جئیں،
جب نزع کا وقت طاری ہو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ تمام احباب جو تشریف رکھتے ہیں، کوئی بھی